سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مقصد ایک نظریات ہے، ایک فکر ہے۔ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مدارس اسلامیہ میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے مستقبل میں کس قدر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سامعین، تعلیم ہر قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ قوموں کی ترقی، تہذیبوں کی ترقی تعلیم پر منحصر ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں مختلف طرح کے تعلیمی نظام نافذ ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ اس اختلاف کی وجہ سے کشمکش جاری رہی ہے۔ کسی کا مذہبی نصاب ہے، کسی کا اپنے کسی ادارے کے ترقی کے لیے کسی ادارے کے زیر سائے کوئی نصاب ہے۔ ایسے ہی مختلف طرح کے بورڈ ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے اپنے نصاب ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ کشمکش جاری رہی ہے اور گہما گہمی رہتی ہے۔ انہی نصاب میں سے ہمارے یہاں ایک نصاب مدارس اسلامیہ کا بھی ہے۔ مدارس اسلامیہ کا ایک روشن باب ہے، اس کے تحت بے شمار افراد تیار ہوئے ہیں اور ملکی اور غیر ملکی سطح پر انہوں نے کامیابیاں انجام دی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر چیز میں چونکہ تبدیلی اور انحطاط ہے اور زوال ہے، ان تمام زوالوں کے باوجود بھی مدارس اسلامیہ نے اپنے نصاب میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں تبدیلی کی ہے۔ ہمیشہ تبدیلیوں کے باوجود بھی مدارس اسلامیہ کا نصاب آج بھی سوالات کے گھیرے میں ہے۔ لہذا یہ مدارس اسلامیہ کا نصاب آج سوالات کے گھیرے میں کیوں ہے، اسی موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف نظریات کے مہمانان کرام تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے موجود ہیں جناب احمد صاحب، جو موجودہ مدارس یعنی روایت پسند مدرسے کے نظریے کے تحت ہیں اور یہ انہی کی ترجمانی کریں گے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب عبدالمجید صاحب، جو اصلاح پسند نظریے کے حامل ہیں، جو یہ بتائیں گے کہ مدارس اسلامیہ میں عصری علوم کی شمولیت کتنی ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو کیوں ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے تیسرے مہمان جناب ابراہیم صاحب ہیں، اور ایسے ہی ہمارے چوتھے مہمان جناب اشجد صاحب ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہندو تہذیب میں اور ہندو مذاہب میں ہمارے یہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ مذہبی نصاب جو پڑھایا جاتا ہے وہ کتنا مفید ہے، یا تو ہندو میں کتنا مفید ہے، یا مسلمانوں میں، یا بدھسٹ میں، یا عیسائیوں میں، یعنی مذہبی نصاب کو کتنا دخل ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ترقی میں یا تنزلی میں۔ تو بہرحال ہم اپنے تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ سامعین و حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم شکر گزار ہیں ہم سب سے زیادہ شکر گزار ہیں ہم اپنے محتمم صاحب کا اور ایسے ہی تمام اساتذہ کرام کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور ہمارے ٹی وی ڈیبیٹ میں تشریف لائے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور نظریہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جناب احمد صاحب کا، کہ آپ جو مدارس اسلامیہ میں نصاب پڑھاتے ہیں، جو روایت پسند نظریے کے حامل ہیں، تو یہ جو روایت پسند نظریہ ہے اور روایت پسند نصاب ہے آپ کا، یہ کتنا مفید ہے، کتنا مضر ہے، یہ اپنا نظریہ پیش فرمائیں گے۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹی وی ڈیبیٹ میں بولنے کا موقع دیا۔ جہاں تک ہمارے نظریے کی بات ہے تو سر، جو یہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں جو موجودہ نصاب رائج ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مدارس میں جو موجودہ نصاب شامل درس ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ آج دیکھ لیجئے انگریزی زبان کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بہت سی علوم کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے نحو صرف کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اسلام پر جو فکری اعتراض
جوابات دینے کے لیے اور ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں علم کلام اور منطق و فلسفہ پڑھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، اس کا جو منہج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فصاحت و بلاغت پڑھانی پڑتی ہے۔ لہذا ہمارے مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک علم بھی بیکار اور ضائع نہیں ہے، بلکہ وہ مفید ہے۔ لہذا ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس میں ہمارے نصاب میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ جناب احمد صاحب نے اپنا نظریہ پیش فرمایا، آپ حضرات نے سماعت کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں اس میں جو اہم نصاب ہے، جو اہم مفید علم ہے، منطق و فلسفہ ہو یا کہ نحو و صرف ہو، وہ تمام ان کے لیے ضروری ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، اسی وجہ سے وہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن سر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہی ایک گروہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا یہ نصاب تقریباً 250 سالہ پرانا ہے، یہ نصاب زمانے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی کچھ بھی پڑھایا نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پاتے ہیں، اور نہ تو یہ انٹرنیٹ سے نہ ہی کمپیوٹر کے علم سے واقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ریلوے ٹکٹ بک کرنے کا بھی سلیقہ ان کو نہیں آتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اتنی محنت کے باوجود بھی آپ کے طلباء زوال پذیر ہو رہے ہیں؟ جی سر، آپ کا جو یہ اعتراض ہے یہ صرف اور صرف غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ جو ہمارے مدارس میں نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ 250 سالہ پرانا نہیں ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے ہر زمانے میں اس میں جزوی ترمیم ہوتی رہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے عربی ادب کی جو قدیم اور معتبر کتابیں ہیں، مثلا نفحۃ الیمن وغیرہ، وہ ہمارے یہاں نصاب میں داخل تھی، لیکن اب زمانے کے اعتبار سے ہمارے ذمہ داران مدرسہ نے اس میں دیگر نئی طرح کی کتابیں شامل کی ہیں، جیسا کہ منصورات وغیرہ۔ اسی طرح جو مسائل تفاسیر میں پہلے نئے دوسرے درجے کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نئے طرز اور جو تفسیر کا نیا طریقہ ہے وہ ہمارے مدارس میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ نچلی جماعتوں میں قرآن کریم کا ترجمے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اور سر جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو ہمارے مدارس کے فضلاء ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی دنیا سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، تو سر یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان پوری زندگی میں کبھی بھی سیکھ سکتا ہے، ایسی چیزیں ہیں۔ سر آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے یہاں ہر چیز ہے اور نصاب پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی طرح کے سوالات آپ پر آتے ہیں کہ آپ کے یہاں انٹرنیٹ کی پڑھائی ہو یا کہ کمپیوٹر کی پڑھائی ہو یا دوسری طرح کی تعلیم ہو، وہ تمام تعلیم بعد میں دی جاتی ہیں، یا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے نصاب میں تبدیلی بھی کرتے رہے ہیں، لیکن تبدیلی بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بار بار اسی کتاب کو کسی دوسری شکل میں لا رہے ہیں۔ کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے کہ عصری تعلیم بھی آپ کے نصاب میں شامل ہو، لیکن بہرحال اس پر مختلف طرح کے سوالات ہیں۔ اس سوالات سے پہلے ہم اپنے ایک دوسرے مہمان جناب ابراہیم صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں، جو ایک اصلاح پسند نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کا جو نصاب ہے، مروجہ نصاب جو چل رہا ہے بھی روایت پسند نظریہ، اس میں کہیں نہ کہیں عصری علوم کی شمولیت ضروری ہے، تو لہٰذا ہم ابراہیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس نصاب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس خوبصورت سے پروگرام میں مجھے بھی مدعو کیا۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی قوم کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کے اندر صحیح تعلیم نہ ہو۔ صحیح تعلیم سے غرض یہ ہے کہ طریقے تعلیم مناسب ہو، ذریعے تعلیم اچھی ہو، اساتذہ کا انتخاب درست ہو اور اساتذہ قابل بھی، کیونکہ اگر اساتذہ قابل نہیں ہوں گے تو قابلیت کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور نتائج بھی متوقع نہیں نکل سکتے۔ بہرحال اور یہ تمام چیزیں ہوں اور نصاب درست نہ ہو تو ذہن کا سانچہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں تک کی بات ہے نصاب میں تبدیلی کے قضیے سے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر یوں کہا جائے کہ نصاب میں تبدیلی کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ درس نظامی کی تدوین سب سے بڑی دلیل ہے نصاب میں تبدیلی، کیونکہ بہرحال یہ نصاب جو مروجہ یعنی درس نظامی ہے یہ کرنے ہوئے سے تو ہے نہیں، یہ تو وقت کے تقاضوں کے تحت بنایا گیا تھا۔ جب سے آغاز میں تبدیلی ممکن ہے تو آج بھی ممکن ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟
سر تبدیلی کو لے کر کے آپ اتنے زیادہ مصر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اتنا زیادہ آپ مدعا اٹھا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث میں بھی تبدیلی کر دیں گے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا یہ جو نظریہ ہے غلط فہمی پر مبنی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. قرآن و حدیث اس پر کون ہوگا جو بدلنے پر قادر ہوگا اور کہہ سکے گا؟ اس پہ نہ کوئی قادر ہے اور نہ بات ہوتی ہے. ہاں وہ کتابیں یا فنون جو قرآن اور حدیث کی خادم کی حیثیت سے زیر تدریس آتی ہیں وہ بدلی جا سکتی ہیں اور بدلی گئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ یاد رکھیں قرآن ہر زمانے میں ایک رہا لیکن اس کے تفہیمات کے انداز مختلف اور بدلتے رہے. اگر یوں کہا جائے 1947 میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کانفرنس، تعلیمی کانفرنس میں بڑے بڑے علماء کے سامنے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس میں موجود تھے، یہ فرمایا تھا کہ ان کا جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں خطبات حکیم الاسلام سے، حضرت نے فرمایا تھا کہ نصاب میں تبدیلی کا مسئلہ ایسے سمجھیے کہ مسائل تو پرانے ہوں اور دلائل نئے ہوں. کوئی نہیں بدل سکتا قرآن و حدیث کو. دیکھیے مثال کے طور پہ کبھی ایک زمانہ رہا تصوف کا زور ہوا تو قرآن کو صوفیانہ انداز میں سمجھایا گیا. ایک زمانہ آیا فلسفے کا زور ہوا تو قرآن کو فلسفیانہ رنگ میں سمجھایا گیا. آج دور ہے سائنس کا تو ہمیں بھی سائنس میں لے کے آنا چاہیے اپنے نصاب سے. تو سر اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک بڑے عالم دین کا آپ نے حوالہ دیا ہے. فرمایا آگے ایک جملہ اور کوٹ کر کے کہ وہی ٹھیک مسائل جو کرنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آ رہے ہیں وہی ٹھیک مسائل ہو انہیں ہم جدید آلات سے مسلح کر کے قوم کے سامنے پیش کریں. نہ وہی کی کتابیں بدلی جا سکتی ہیں نہ اس کے بدلنے پر قادر ہیں. ہاں اس کے ماتحت جو تعبیراتی فنون یا کتابیں آتی ہیں وہ بدلتی ہیں اور بدلتی رہیں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں. جی ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ایک نظریہ پیش فرمایا ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ نے ایک بڑے عالم دین کا حوالہ بھی دیا ہے کہ قرآن و حدیث ہر زمانے کے لیے ہے. تو جب جس زمانے میں جس علم کی ضرورت ہو اس کو اسی انداز میں قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے. جس زمانے میں منطق و فلسفہ کی ضرورت تھی تو منطق و فلسفہ کے ذریعے سے، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اسی انداز میں قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے. آپ نے اسی مدعے کو پیش کیا ہے. تو چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کے اس نظریے کے لیے دوبارہ ہم آپ پر آئیں گے اور آپ پر کچھ سوالات بھی ہیں ہمارے آڈینس کی طرف سے جو ہمارے پاس آئے ہیں ابھی. لیکن ہم اپنے ایک تیسرے مہمان جناب عبدالمجید صاحب جو سیکولر ذہنیت کے ہیں اور ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ اپنا ایک نظریہ پیش فرمائیں گے کہ آپ مدارس اسلامیہ کو تبدیلی کے اعتبار سے کس انداز پر دیکھنا چاہتے ہیں. سر سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے اس ٹی وی ڈیبیٹ میں ہمیں مدعو کیا. سر اس سے پہلے مولوی احمد صاحب اور مولوی ابراہیم صاحب نے اپنا پکش آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن میں ان کی رائے کا احترام ضرور کرتا ہوں لیکن ان کی رائے سے میں متفق نہیں ہوں. دیکھیے سر، دینی مدارس کا جو مروجہ نصاب تعلیم ہے اس کی بنیاد تاریخی طور پر اس نصاب پر رکھی گئی ہے جسے کو 2.5 صدی قبل ملا نظام الدین سہالوی نامی شخص نے مرتب کیا تھا. اور یہ جو نظام ہے یہ 2.5 صدی قبل کی ذہنیت پر مبنی ہے جو سراسر دقیانوسیت پر مبنی ہے اور اہل مدارس کے درمیان میں درس نظامی سے مشہور ہے. اور جو طلبہ اس درس نظامی کی دقیانوسیت سے متاثر ہو کر اس فرسودہ نظام سے، اس فرسودہ نصاب کو پڑھ کر اس سے متاثر ہو کر میدان عمل میں آتے ہیں تو ان میں نکتہ چینی، شدت اور جمود واضح طور پر نظر آتی ہے. اور مدارس کے فضلاء کسی بھی سرکاری میدان میں یا کسی بھی سرکاری محکمہ جات میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کے فضلاء سائنس، ریاضی علوم اور جتنے بھی سرکاری علوم ہیں، جتنے بھی ضروری علوم ہیں ان سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، نابلد ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ شخص کہہ رہے تھے، ان کے نظریہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی چینجنگ کی جائے، لیکن سر میں یہ کہتا ہوں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ چینجنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس فرسودہ نظام کو سرے سے ختم کر دیا جائے. کیوں؟ دیکھیے سر مجھے اپنی بات مکمل کرنے دی جائے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے مثال مدرسہ بورڈ، بہار مدرسہ بورڈ، یو پی مدرسہ بورڈ، بنگال مدرسہ بورڈ. اس کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ اصل علوم تو ان میں داخل کر لیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آ سکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کے لوگ
اس میں تو تھوڑی بہت تبدیلی کر لیتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس پر جیسا عمل ہونا چاہیے ویسا عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے سر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس فرسودہ نظام کو بالکل ختم کر دیا جائے اور جدید لائحہ عمل جو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو اس کو داخل نصاب کیا جائے۔ سر ہم نے آپ کی بات سنی، 1 منٹ ہمیں آپ کو اعتراض کا موقع ملے گا، سوالات ہوں گے ہمارے پینلسٹ کی طرف سے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہوگا، لیکن ہم سر آپ کے اس نظریے پر آنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں یا تو روایت پسند نظریہ ہو یا روایت پسند نصاب ہو، یا ایک اس میں عصری علوم کی شمولیت والا نصاب ہو، دونوں نصاب ہی آپ کے لیے مفید نہیں ہیں آپ کے اینڈ سے۔ لیکن سر آرٹیکل 26 میں ہمارے ہندوستان کے قانون میں یہ موجود ہے کہ آدمی کو اپنے مذہبی علوم حاصل کرنے کا حق ہے، یا کوئی بھی تعلیم ہو، اپنا پسندیدہ نظام یا اپنی پسندیدہ تعلیم حاصل کرنے کا انسان کو حق ہے، پھر آپ اسے فرسودہ نظام کیوں کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، چاہے وہ مذہبی تعلیم ہو چاہے کوئی دوسری تعلیم ہو، ہم کسی بھی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن تعلیم سے مراد کیا ہو؟ تعلیم سے مراد ضروری تعلیم ہو، عصری علوم کی تعلیم ہو، سائنس ہو، ریاضی ہو، زبان کی تعلیم ہو، اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ اور مذہب کی آڑ میں، لیکن مذہب کی تعلیم کرنا ہم مانتے ہیں کہ یہ بچوں کا بنیادی حق ہے، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق جب بچہ بالغ ذہن کا ہو جائے یا اسی طریقے سے 14 سال کی عمر کے آگے چلا جائے، اس کے بعد مذہب کی سوچ ایک اختیاری سوچ ہے، اس اختیاری سوچ کے مطابق مذہب کے میدان میں قدم رکھنے کا اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ ہمارے سامنے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کی آڑ میں بچوں کے مستقبل کو برباد کر دینا، آپ دیکھیے مدارس کی تعداد ملک کے اندر کتنی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جمہوری ملک ہندوستان کے جتنے بھی پڑوسی دیش ہیں ان میں کتنی مدارس کی تعداد پھیلی ہوئی ہے، اور تمام مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے مستقبل کو، ان کے فیوچر کو اس نصاب سے وابستہ کیا ہوا ہے۔ تو اور آپ دیکھیے کرسچن مذہب میں، یہودی مذہب میں کہ چند لوگوں کو مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو سرکار کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، سرکار ان کو مانیتا دیتی ہے، پھر وہ جا کر مذہب کی ترویج اور مذہب کی اشاعت کرتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں ایسا نظام نہیں ہے۔ اور یہ جو بات آپ مدارس میں، تو سر یہ میں نے آپ کی بات سنی، تھوڑا مختصر انداز میں بات پیش کریں، ہمارے یہاں بہت سارے مہمانان کرام موجود ہیں جو اپنی بات پیش کریں گے۔ سر آپ نے اپنی ان باتوں میں یہ کہا، جیسا کہ میں سمجھا ہوں آپ کی باتوں سے، کہ جو یہودی اور عیسائی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے مذہبی تعلیم کے لیے چند افراد متعین کر دیا ہے، جس کے تحت وہ اپنے مذہبی رہنما تیار کرتے ہیں اور اسے اپنے مذہبی جگہوں پہ بھیجتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ کا جو یہ نصاب ہے، یہ جو نظام ہے، اسٹرکچر ہے جو کثیر تعداد میں پھیلا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نہ تو تبدیلی کے اعتبار صحیح ہے اور نہ ہی جو قدیم نصاب چل رہا ہے وہ صحیح ہے، آپ نے ہی کہا ہے۔ سر آپ کے اس سوال، آپ کے نظریے پر ہمارے جناب احمد صاحب کچھ اعتراض کرنا چاہ رہے تھے، تو جناب احمد صاحب کچھ اعتراض ہو تو پیش فرما دیں اپنے۔ جناب عبدالمجید صاحب پر میرا یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے ابھی یہ کہا ہے کہ جو فضلائے مدارس ہوتے ہیں وہ سرکاری محکموں میں کام کرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ سر میں ان کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے پاس بہت سی رپورٹ موجود ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ فضلائے مدارس سرکاری محکموں میں بھی کام کرتے ہیں اور بہت جگہ انہوں نے UPSC اور نیٹ وغیرہ کے امتحانات میں بھی اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ جیسا کہ میرے پاس ایک رپورٹ موجود ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک 20 مدرسوں کے اسٹوڈنٹ نے جو UPSC کے امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے، اور ان میں زیادہ تر طلباء وہ تھے جن کا مضمون اردو تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور رپورٹ موجود ہے کہ 2021 کے امتحانات میں، نیٹ کے امتحانات میں 4 طالب علموں نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی، اور وہ چاروں کے چاروں مدرسہ بیک گراؤنڈ سے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے مدارس کے فضلاء ہے وہ بھی سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں اور دیگر تعلیم میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے ہیں۔ جناب احمد صاحب نے اپنا ایک اعتراض پیش کیا، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں عبدالمجید صاحب کے اوپر، نظام پر، کہ ہمارے یہاں سے بھی جو بچے فارغ ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، اور UPSC کا ہو یا نیٹ کا ہو یا JEE کا ہو یا دوسرے اگزامات جو بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں ہندوستان میں، وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں اعلیٰ نمبرات سے، جبکہ ان کا سبجیکٹ اردو ہوتا ہے یا عربی ہوتا ہے یا کوئی دوسرے بھی سبجیکٹ میں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم ان کی باتوں پر آئیں گے دوبارہ، لیکن ہمارے چوتھے مہمان جناب اسجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ہندو گرو ہیں، ان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہم ان کو اپنے پاس اس لیے بلائے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو ہمارے یہاں جو مذہب کا نظام ہے، یا تو ہندو کی یہاں ہی گرچہ صحیح ہو، لیکن اس مذہب کے نظام میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم ہمارے لیے کتنا مفید ہے یا مضر ہے،
وہ یہ بتائیں گے ہمیں۔ تو سر جناب اسجد صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو مذہبی تعلیم دیتے ہیں اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سر آپ کا بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے مجھے اس ٹی وی ڈیبیٹ میں آمنترت کیا اور ہندو دھرم میں شکشا کا سدھانت کیا ہے اس کو جنتا کے سامنے رکھنے کا ایک شبھ اوسر دیا۔ سر ہم لوگ دھرم کو مانتے ہیں اور دھارمک شکشا کو اوشیہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اپنے لوگوں کو مٹھوں میں، آشرم میں اور گروکل میں سماجک شکشا کے ساتھ ساتھ دھارمک شکشا بھی دیتے ہیں اور سنسکرت کی شکشا پر بہت دھیان دیتے ہیں، کیونکہ ہندو دھرم ادھکتر سنسکرت بھاشا میں اور ہماری تمام دھارمک پستکیں سنسکرت میں۔ آج بھی ہمارے مندروں میں جو گیت گائے جاتے ہیں اور ہنومان چالیسا کا پاٹھ کیا جاتا ہے وہ تمام کے تمام سنسکرت بھاشا میں، اور ہم سوامی وویکانند جی کے جیون کے انوسار شکشا دیتے ہیں، گویا کہ ہم دھارمک شکشا کے ورودھ میں نہیں۔ جیسا کہ سر آپ نے بتایا کہ آپ دھارمک شکشا کے ورودھ میں نہیں ہیں اور آپ سوامی وویکانند کے نظریات کے اعتبار سے آپ تعلیم دیتے ہیں، آپ مذہبی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں سر، لیکن اگر مذہبی تعلیم ہی کو فروغ دیا جائے اور ہر آدمی مذہب کے پیچھے لگے رہے تو اس مذہبی تعلیم سے ہمارے دیش کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیش ہت میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ دھارمک شکشا سے دیش کو اتی لابھ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، اس آدھار پر کہ دھرم سکھاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، کسی کا انادھیکار ہتیا نہیں کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملک کے سویدھان کا پالن کرنا، چونکہ ہمارا ایک بڑا ورگ دھرم کو مانتا ہے اور دھرم کے ادھین وہ نفع نقصان سمجھتا ہے، اس لیے وہ دھرم کے آدر پر اپرادھ کرنے سے بچتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سماج اور معاشرہ بہتر بنتا ہے جس سے دیش کو فائدہ ہوگا اور ایک دھارمک ویکتی ایک اچھا ناگرک بنتا ہے۔ تو سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مذہبی تعلیم دی جائے تو اس سے سماج میں کرائم پر روک لگے گی اور آدمی دھرم کے آدھار پہ یا کہ کسی گرو کے بات ماننے کی وجہ سے یا کسی گاڈ کے خوف سے وہ کرائم کرنے سے بچے گا، اس سے سماج میں سدھار آئے گا اور امن و پیس کا ماحول قائم ہوگا۔ لیکن سر اس پر آپ کے اس بات پر ہمارے جناب اسجد صاحب جو سیکولر ہیں وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اعتراض آپ کا پیش فرما دیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ دیش میں ایک اچھا ناگرک ہونے کے لیے مذہبی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، یا جو مذہبی تعلیم حاصل کرتا ہے، مذہبی شکشا حاصل کرتا ہے، وہ دیش کا اچھا ناگرک ہو سکتا ہے، دیش میں امن آ سکتا ہے۔ سر ایسا نہیں ہے، یہ مذہب کی بات کرتے ہیں، مذہب کی تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں ایک رپورٹ کا کہ مشہور ادارہ ہے سرکاری ادارہ جس نے چند سال قبل ایک سروے کیا جس کے مطابق اخلاقی لحاظ سے پست ترین ممالک وہ نکلے جہاں مذہب روزمرہ کے فیصلوں میں 90% دخیل تھا، اور بہترین ممالک وہ نکلے جہاں پر مکمل سیکولر معاشرہ اور مکمل سیکولر حکومت تھی اور انفرادی سطح پر لوگ سیکولر ذہنیت کے قائل تھے۔ اور لہٰذا جب ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں کہ مذہب ضروری نہیں کہ مذہب ہو تبھی امن ہوگا، تبھی پیس ہوگا، تو اس لیے مذہبی سنستھا کی یا مذہبی مدارس کے وجود کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے، بلکہ ان کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب کی تعلیم سے کرائم کا کہیں نہ کہیں ربط ہے، یا اسی وجہ سے آپ نے ایک رپورٹ بھی پیش کیا اور کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں مذہب زیادہ ہے وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں جہاں پر سیکولرزم ہے وہاں پر مذہب کے مقابلے میں امن و شانتی زیادہ ہے اور اچھائی زیادہ ہے۔ تو سر جناب اسجد صاحب اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے چونکہ آپ مذہب کو فروغ دینا چاہتے ہیں، مذہبی تعلیم کو؟ ہمارے بھارت میں 4000 گروکل ہیں جہاں تقریباً 10 لاکھ چھاتر زیر تعلیم ہیں۔ ہم انہیں سماجک شکشا کے ساتھ ساتھ دھارمک شکشا بھی دیتے ہیں اور وگیان، سنسکرت، اتہاس بھی پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے چھاتر دنیا کے کسی بھی میدان میں پیچھے نہ رہے۔ ان کا اعتراض اس بات سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ ہم صرف دھارمک شکشا نہیں دیتے ہیں، دھارمک شکشا کے ساتھ ساتھ سماجک شکشا دیتے ہیں۔ سر آپ نے یہ کہا کہ آپ دھارمک شکشا کے ساتھ ساتھ سماجک شکشا بھی دیتے ہیں جس سے آپ کے لوگ ہر میدان میں کام کرتے ہیں، عصری میدان میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو سر جناب احمد صاحب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ مدرسے کے ہیں، آپ مدرسے کے لوگ ہیں، آپ اسی قدیم روایت پر چلتے ہیں، تو جب مذہبی تعلیم دیتے ہوئے ہندو قوم میں اور ہندو گرو جیسا کہہ رہے ہیں
ان کے یہاں کوئی تکلیف نہیں کہ ساتھ ساتھ عصری علوم کی بھی شمولیت ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دونوں میدان میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو سر آپ کے یہاں کیوں نہیں ممکن ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی شامل کر لیں؟ جیسا کہ آپ نے اپنے پچھلے سوال میں بھی جواب میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ بعد میں ہوتی ہے، تو آپ شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ سر ان چیزوں کو مدارس کے نصاب میں شامل کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جو مدارس کے قیام ہے اس کا ایک پس منظر ہے۔ مدارس کے قیام کا مقصد علوم دینیہ کے ماہر پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو بھی مدارس کے نصاب میں شامل کر دیں گے تو ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ کثرت مضامین کی وجہ سے جو ہمارے طلباء ہیں ان کی توجہات منتشر ہو جائے گی، اور جو ہمارے مدارس کے قیام کا مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جائے گا۔ اس لیے ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے نصاب میں عصری تعلیم بھی شامل ہو۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کثرت مضامین کی وجہ سے ہمارے یہاں کے فضلاء کمزور ہو جائیں گے اور اچھے ماہرین پیدا نہیں ہوں گے۔ تو سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے 10-15 سال مدرسے میں اس کی زندگی خراب کریں، اس کے بعد پھر 10-15 سال مدرسے کے باہر اس کو عصری علوم سکھائیں تاکہ وہ دونوں طرح کے علوم سے ہم آہنگ ہو سکے۔ تو آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ تو تعلیم حاصل کرنے میں ہی صرف کر دیا۔ جب آپ زندگی کا بڑا حصہ تعلیم حاصل کرنے میں ہی لگائیں گے تو پھر دیش اور دنیا کے لیے کیا کام کریں گے؟ نہیں سر، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں اگر وہ اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس بہت سے آفر ہیں۔ ہندوستان میں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ان میں سے بہت سی یونیورسٹی میں ہمارے مدرسے کی جو سند ہے اس کو منظوری دی گئی ہے۔ اگر ہمارے طلباء دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں جا کر بآسانی اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں اور دونوں چیزوں میں ماہر بن سکتے ہیں۔ سر یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نصاب کے بعد جو آپ کے مدارس کے اسناد کا الحاق ہے دوسرے یونیورسٹیز سے، تو اس میں کم وقت میں آپ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے ان کی زندگی بچانا چاہتے ہیں، ان کے عمر کے اوقات بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے بیچ میں یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ عصری علوم ہم شامل کر دیں گے تو ہمارے ماہرین پیدا نہیں ہوں گے، وہ ہمارے کام کے نہیں رہیں گے، تو اسی نظریے پر ہمارا ایک اعتراض ہوتا ہے جناب ابراہیم صاحب سے جو عصری علوم کی شمولیت کے حامل ہیں۔ تو سر جب ہمارے کثرت مضامین کی وجہ سے یا یہ کہ اگر ہم عصری علوم شامل کر دیں گے تو جو نہ ہمارے کام کا انسان رہے گا نہ یہ کہ دوسرے میدان میں کامیاب رہے گا، تو ایسے ادھورا آدمی سے ہم کیا کر لیں گے؟ سر یہ آپ کا یعنی تیسرا سوال یہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجیے، تاریخ اسلام تو بڑی چیز ہے، ابھی تقریباً 100 200 50 اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایسے ایسے لوگ ملے ہیں قوم و ملت کو، ایسے لوگ ملے ہیں جو دینی علوم کے بھی ماہر ہیں اور دنیا کے علوم کے بھی ماہر ہیں۔ ملک جب آزاد ہوا، ملک کی آزادی کے بعد سب سے پہلے جو وزیر تعلیم بنے وہ ایک مولانا۔ آپ دیکھو جہاں آپ وزیر تعلیم ہیں یعنی حضرت مولانا ابوالکلام کلام آزاد، آپ وزیر تعلیم بھی ہیں اور جامع مسجد کے اندر قرآن کی تفسیر بھی دے رہے، آپ کیسی بات کریں سر؟ حضرت مولانا بانی دارالعلوم، حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت دینی علوم میں مہارت رکھتے؟ نہیں، آپ حضرت حجت الاسلام دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں کے سنگم ہیں۔ آپ دیکھیے آپ ماہر علوم ریاضت بھی، آپ جو ہے ریاضیات کے بھی ماہر ہیں، علوم فلکیات کے بھی ماہر ہیں، آپ تقابل ادیان کے بھی ماہر ہیں، اور حضرت ایسے ایسے علوم پر قادر تھے جس کی مثال چندہ ملتی۔ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ ابھی میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں کتنے علماء موجود ہیں سر؟ اس زمانے میں کہہ رہا ہوں اس محفل میں بھی اللہ کا شکر ہے، اس محفل میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو دونوں علوم کے سنگم ہیں۔ کیسی بات آپ کر رہے ہیں سر؟ آپ کے اس نظریے پہ سر ایک سوال ہوتا ہے، جناب احمد صاحب اس سوال کو اٹھائیں گے اور یہ اپنا نظریہ پیش کریں گے۔ سر آپ نے ماضی کے کچھ اکابرین کے نام ذکر کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ وہ دونوں علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جن اکابرین کے آپ نے نام لیے ہیں وہ سب انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اولاً اپنی دینی تعلیم میں مہارت حاصل کی، اس میں مکمل مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عصری تعلیم کی۔ سر ان کا جو سوال ہے سر، جو اعتراض ہے وہ تو بہرحال ایک تحقیق طلب ہے، لیکن میں اس سوال کے بعد ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ نے اگر عصری علوم کی شمولیت کر دی مدارس اسلامیہ کے نصاب میں، مثلا ہم نے ایک شخص کو اپنا فاضل بنایا، اچھا عالم بنایا، اس کے بعد وہ 10 سال یا 5 سال لگا کر کے مزید یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد وہ کسی ہاسپٹل یا میڈیکل اسٹور میں اپنی پریکٹس کرتا ہے، زندگی کا زیادہ بڑا حصہ وہیں لگاتا ہے، تو وہ دین کی کیا خدمت کرے گا اور ہمارے پڑھائی کے کیا فائدہ ہے؟ سر آپ کا یہ سوال مزید کج فہمی پر دلالت کر رہا ہے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر ایک عالم مطلب جو ہے عالم بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، تو وہ کیسے دین کی خدمت کرے گا؟ گویا کہ ایسا لگ رہا کہ آپ نے دین کی خدمت کو مسجد اور مصلی پر منحصر کر دی۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر عالم دین ہے، ڈاکٹر بھی ہے، دونوں خدمتیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کے جو ہے امراض کو ٹھیک کرتا ہے تو یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ کوئی انجینئر مسجد بناتا ہے، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر گھر بناتا ہے اس نیت سے کہ لوگوں کی جان محفوظ رہے گی، یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ آپ نے سر رکیے، یہ سوال آپ کا بہت سر یہ آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں دین کے کم سمجھنے پر جو ہے دلالت کر رہا ہے۔ آپ نے دین کو کیا سمجھا؟ صرف نماز پڑھنا یہ بھی دین ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے شعبے جات ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مثلا اگر کوئی آدمی کوئی عالم ہے اور جو ہے کہ بہترین تجارت کرتا ہے تو کیا وہ دین کی خدمت نہیں ہے؟ وہ بھی دین کی خدمت ہے۔ آپ مسجد اور مصلی پر منحصر نہ کریں سر، آپ نے کیسے منحصر کر دیا یہ؟ سر آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا، چونکہ میں اس باتوں کو نہیں جانتا۔ جناب احمد صاحب یہ کہہ رہے تھے، میں نے آپ پر اعتراض کیا ہے، تو چلیے میں آپ کی بات پر دوبارہ آؤں گا۔ تو جناب احمد صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابراہیم صاحب بار بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دینی نصاب کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی بھی شمولیت ہو، اور دین کا دائرہ محدود نہیں ہے، بلکہ عصری علوم ہمارا کام ہے کہ دینی علوم ہم ان کو دے دیں اور ساتھ میں عصری علوم بھی دیں۔ اب زندگی کے جس مقصد میں وہ جائے اس کا استعمال کرے، ان کو اختیار ہے، اور وہ جو بھی کام کریں گے وہ دین کی خدمت ہی ہے۔ تو سر آپ اس نظریے کو کیوں نہیں تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگر دونوں علوم کو شامل کر دے تو بہتر ہی ہوگا؟ لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال بھی آپ پر ہے کہ ایک جیولوجی کا جاننے والا اور اگر دو فزکس کیمسٹری کے جاننے والا، علم جدید یا حیات کو جاننے والا اگر آپ پر سوال کرے گا اپنی اصطلاحات کے ساتھ، تو آپ ان اصطلاحات کو کیسے سمجھیں گے، ان کا جواب کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے سر کہ ہمارے مدارس کے نصاب پر مختلف اصلاحات کے ذریعے سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے جوابات نہیں دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ سوالات تو ہر زمانے میں ہمارے مدارس پر ہوتے آئے ہیں، اور ہمارے اکابرین نے ہر زمانے میں ان کے جوابات دیے ہیں اور عقلیات کی روشنی میں جوابات دیے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی کتابوں کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اسلام عقل کی روشنی میں، اسی طرح اشرف الجواب وغیرہ میں عقلیات کی روشنی میں ان تمام چیزوں کے جوابات دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے، حضرت قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے تصفیۃ العقائد میں عقلیات کی روشنی میں جوابات دیے ہیں، اور جو ہمارے علماء دیوبند کی تفاسیر ہے اور ان کے حواشی ہے، ان میں ان شکوک و شبہات کے متعلق ایک بہت بڑا مواد موجود ہے۔ اگر ہم انہیں دیکھیں اور پڑھیں تو یہ جو جدید شبہات ہے وہ تمام بالکل بآسانی حاصل ہو سکتے ہیں۔ سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جوابات دیے ہیں ہر زمانے میں، لیکن سر چونکہ اصطلاحات الگ الگ ہیں، آپ ممکن الوجود سے بات کرتے ہیں، وہ سائنس کی دوسری اصطلاحات کے ساتھ بات کریں گے، تو کچھ نہ کچھ تو فرق پیدا ہوتا ہی ہے، اور اس سے پریشانی تو ہوتی ہی ہے کہ آدمی پہلے اصطلاح کو سمجھے، اس کے بعد اس کا جواب دے، تو 2 منٹ کی جگہ 5 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عام سی بات ہے۔ پریشانی تو انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا آدمی چھوٹے بچے کی بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی پریشانی کی بات ہے یہ تو تمام چیزوں میں ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کی بات بالکل بے بنیاد ہے، آپ کا اعتراض بالکل بے بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہم آپ پر دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے۔ ہمارے ہندو گرو جناب اسجد صاحب بہت دیر سے منتظر ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے، انہوں نے اپنے ایک نظریے میں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کے فارغین بھی ہوتے ہیں اور ہم اپنے یہاں گروکل میں اور دوسرے سنستھا میں تعلیم دیتے ہیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سر آپ کے جو فارغین ہیں وہ اس دیش میں کیا کرتے ہیں، دیش کے لیے کتنے مفید ثابت ہوتے ہیں، یا دیش کے کس کن پدوں پر جاتے ہیں؟ کیا وہ صرف مذہبی تعلیم ہی دیتے ہیں جا کر کے گروکلوں میں، یا یہ کہ وہ دیش کے بڑے پدوں پر بھی ہوتے ہیں؟ سر ہمارے یہاں اسناتکا شکشا پراپت کرنے کے بعد دنیا کے ہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں،
जैसे कि समाज सेवा स्कूलों और कॉलेजों में लेखक और अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पुजारी का कार्य करते हैं। राजनीतिक के जरिए लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर उनकी सेवा करते हैं, बिजनेस करते हैं, सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं। सर, हमारे पास ऐसे लोगों की एक लंबी सूची है, उनमें से कुछ का नाम मैं प्रस्तुत करता हूँ, पेश करता हूँ। राजा राम मोहन राय, जो एक समाज सेवक थे। इसी तरह आचार्य बालकृष्णा, जो पतंजलि उत्पादन के ऑनर है, जिनकी उत्पादन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मशहूर है। आचार्य नरेंद्र देव जयंती, जो 17 मई 1934 को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होकर देश और जनता की बहुत सेवा की। इसी तरह आचार्य विनोबा भावे, जो एक समाज सुधारक और स्वतंत्र सेनानी थे और भूटान आंदोलन में 13 साल शरीक रहकर पूरे मुल्क का दौरा किया, जिसे भारत रत्न चक्र से सम्मानित भी किया गया। इसी तरह हमारे गांधी जी जब 1915 को अफ्रीका से भारत वापस आए तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की बुनियाद रखी, जहां धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और कला भी सिखाया जाता था। सर, आपने अपने फ़ारिगीन की एक लंबी सूची हमारे सामने पेश की है, और जैसे आपने कहा कि हमारे फ़ारिगीन दुनिया के हर हिस्से में काम करते हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन हमने सुना है, कुछ रिपोर्ट भी हमारे सामने है कि उसमें कि आप सरकार मजहबी तालीम पर ख़र्च करती है, तो उससे ऐसा नहीं लगता है कि मजहबी तालीम पर ख़र्च करना मज़हब को फ़रोग़ देना है, मज़हब को बढ़ावा देना है? सर, अल्पसंख्यक को धार्मिक आरक्षण उपलब्ध कराना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत उन पर पैसे खर्च कर रही है तो ये धर्म को बढ़ावा देना नहीं हुआ, बल्कि एक सेकुलर निज़ाम है जिसके तहत वो खर्च कर रही है। और दूसरी बात कि सरकार सिर्फ हिंदू धर्म पर पैसे खर्च नहीं करती है, बल्कि इसके अलावा जितने भी धर्म हैं, खा मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, बुद्धिस्ट धर्म हो, तमाम धर्मों के शिक्षा पर सरकार पैसे खर्च करती है। और आपके यहाँ मुसलमानों के यहाँ सरकारी बोर्ड में एक एक अध्यापक का मासिक वेतन 70-70 हज़ार रुपया है। सर, आपने जवाब दिया, मैंने आपकी बात को सुन लिया है कि हर मज़हब में सरकारी पैसा खर्च होता है और हर मज़हब की तालीम में सरकार पैसा खर्च करती है, इस एतबार से कि उनके अक़लियत में या अक़लियत की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मजहबी चीज़ें हैं, उनको फ़रोग़ देना नहीं है, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। तो आखिरी सवाल हम ले लेते हैं अब अपने जनाब अहमद साहब से कि आप ये बताएं सर कि आप जो मजहबी तालीम देते हैं, आपके इतने ज़्यादा बड़े बड़े मदरसे हैं और बोर्ड के मदरसे हों या कि आपके प्राइवेट मदरसे हों, कई हज़ार मदरसे आपके यहाँ चलते हैं, इस मदरसों से, इन मदरसों के पढ़े हुए से, ये मजहबी तालीम से हमारे देश का क्या फ़ायदा होता है? सर, मदारिस इस्लामिया की मुल्क के लिए बहुत सी खिदमात है। अब भी हम मदारिस के अंदर मजहबी तालीम देते हैं, जिसके तहत एक तालिब इल्म को अच्छा शहरी बनाया जाता है और उसे मुल्क की पासदारी का मुहाफ़िज़ बनाया जाता है। जब वो यहाँ से निकल कर बाहर जाता है तो उसके ज़रिए पूरे मुआशरे में और पूरी सोसाइटी में अमन व अमान का माहौल पैदा होता है, जिससे सब लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये बहुत से फ़वाइद हैं हमारे मदारिस इस्लामिया के, जो वो मदारिस के लिए खिदमात अंजाम देते हैं। तो सर, आपने बताया कि मदारिस इस्लामिया का सिस्टम जो है, जो निसाब पढ़ाया जाता है, उससे सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि असली मैदान में ही कामयाबी हासिल की जाए, बल्कि वहाँ के पढ़े हुए एक अच्छा शहरी बनते हैं। और जो मदारिस इस्लामिया में उनको तालीम दी जाती है, उस तालीम की रोशनी में वो मुल्की क़वानीन का भी ख़याल करते हैं, जिसकी वजह से अमन व अमान बहाल होता है। तो बहरहाल आप सामईन हाज़रीन, आपने हमारे इस डिबेट को सुना है, आपने इस नज़रिए को भी देखा कि हमारे यहाँ जो निसाब राइज है मौजूदा, ये निसाब कितना मुफीद है और क्यों ज़रूरी है, क्या उसके माहिरीन पैदा करना हमारे मकासद हैं। ऐसे ही आपने उस नज़रिए को भी सुना है कि जिसमें असली तालीम की शमूलियत वो ज़रूरी करार देते हैं। ऐसे ही आपने सेकुलर जहनीत के नज़रिए को भी सुना है कि वो इन मदारिस इस्लामिया के निज़ाम को ख़त्म करके वो स्कूली और यूनिवर्सिटी निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं। ऐसे ही आपने मजहबी एतबार से एक नज़रिया को भी सुना कि मज़हब की तालीम क्यों ज़रूरी होती है हमारे यहाँ और उसका क्या फ़ायदा होता है। बहरहाल इन्हीं बातों पर हमारा आज मुबाहसा ख़त्म हुआ है और इसी पर हम अपनी टीवी डिबेट के इख्तिताम का ऐलान करते हैं।